دیجیے پیاری سی غور سے. آج کل ہمارا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ اگر ہم اپنے کسی مسلمان کو خوش دیکھتے ہیں یا پھر اس کی ترقی دیکھتے ہیں تو ہمارے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگتی ہے. ہمارے پیٹ میں کیا اٹھنے لگتی ہے؟ مروڑ. یہ بتائیے زوال دینے والا اور ترقی دینے والا کون ہے؟ اللہ. کون ہے؟ اللہ. اگر ہم کسی بندے کی ترقی سے جلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے نہیں چل رہے بلکہ اللہ کے فیصلے پہ ہم اعتراض کر رہے ہیں. اللہ نے مجھے عالم بنایا، کیا میں اپنی مرضی سے بنا؟ اللہ نے مجھے بنایا تبھی تو میں بنانا. امام صاحب کو امام بنایا یہ اپنی مرضی سے بنے بلکہ اللہ نے ان کی قسمت میں یہ رکھا. تو ہر بندے کو پروردگار عالم نے اس کی خوبیاں دے کر پیدا کیا ہے. آپ کے اندر بہت سی ایسی کوالٹی ہے جو ہمارے اور امام کے اندر نہیں ہے اور ہمارے اندر وہ کوالٹی ہے جو آپ کے اندر نہیں ہے. تو آپ اگر کسی کی ترقی سے چلتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اللہ کے فیصلے پہ اعتراض کر رہے ہیں. دیکھیں قرآن مقدس نے جن لوگوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا اور بندے کو دعا سکھائی کہ تمہیں کس کس سے پناہ مانگنی ہے، اس میں سے سورہ فلق کی آخری آیت کیا ہے؟ من شر حاسد اذا حسد. اے اللہ میں اس جلیٹے سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو اپنی جلن کا اظہار کرتا ہے. آقا نے فرمایا کہ ایاکم والحسد، کہ خبردار اپنے بھائیوں سے جلا مت کرو، اپنے بھائیوں سے جلا مت کرو. ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. جلن تمہاری نیکیوں کو اس طرح کھا لیتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو اپنے بھائیوں سے جلیے. یہ مستفاد حدیث سے کہ قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کی پہاڑ برابر نیکیاں ہوں گی لیکن جب انہیں جنت کے قریب لایا جائے گا تو پھر جنت کے قریب لا کے انہیں دھکا مار کے باہر بھگا دیا جائے گا. تو پھر جب پوچھا جائے گا یا اللہ یہ کیسے کیا گیا تو اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو نیک بندے تھے لیکن اپنے بھائیوں کے لیے اپنے دل میں کینہ رکھا کرتے تھے. تو اپنے بھائیوں کے دل میں کینہ مت رکھیے. یاد رکھیے اگر آج آپ کا بھائی خوش ہے اور آپ دکھی ہیں تو کل کو پاسا پلٹے گا. کل کو باری آپ کی آئے گی خوش ہونے کی اور بھائی کی باری آئے گی مصیبت برداشت کرنے کی. کیوں؟ کیونکہ قرآن مقدس نے وعدہ کیا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. ہم نے ان دنوں میں لوگوں کی باریاں لگا دی ہیں. آج اگر خدا ہمیں خوش رکھ رہا ہے تو کل ہمیں کو دکھی بھی رکھے گا. آج آپ کو دکھی لگ رہا ہے تو کل آپ کو خوش بھی رکھے گا. کبھی بھی کسی کی خوشی سے غم مت منائیے اور کسی کے غم میں مزے مت لیجیے کیونکہ مصیبت اور خوشی کسی کی برادری دیکھ کے نہیں آتی ہے نہ ہی کسی کی نسل دیکھ کے آتی ہے. آج اگر میں خوش ہوں تو یقیناً میرے اوپر بڑی سے بڑی مصیبتیں بھی آئیں گی کیونکہ قدرت ایسے ہی بیلنس بناتی ہے بندے کے ساتھ. قدرت نے بندے کے ساتھ ایسے ہی بیلنس بنایا. میں نے آپ کو بخاری شریف کے درس میں بتایا تھا تو کبھی بھی کسی کے خوشی پر ماتم مت منائیے اور کسی کے دکھ پر خوشیاں مت منائیے. پروردگار عالم نے آج مجھے خوش رکھا تو کل آپ کو بھی خوش رکھے گا اور آج مجھے دکھی رکھا ہے تو کل مجھے بھی خوش رکھے گا. سمجھ گئے؟ اپنے دلوں سے بغض اور حسد نکالیے. یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں قرآن نے یہ فرمایا والذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. کہ جو لوگ اللہ نے جن لوگوں کو کتاب عطا کی تورات و انجیل یعنی یہودی اور عیسائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہے کہ جیسے وہ اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے. آج بھی دیکھیے کوئی یہود و نصارہ پوری طاقت سے اسلام کے خلاف کھڑے ہیں. کیوں؟ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کے علماء نبی کو جانتے ہیں کہ آخری نبی یہی ہے. تورات و انجیل میں بائبل میں انہی کا ذکر آیا لیکن ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن نے فرمایا حسدا من عند انفسہم کیونکہ یہ نبی سے جلتے ہیں تو ان کی جلن نے ایمان جیسی دولت سے انہیں بچا لیا. سوچیے آپ ایک جلن ہے جو بیریئر کے طور پہ لگی ہے ایمان اور کفر کے بیچ میں. اگر یہ جلن ختم کر دے تو اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی دولت سے سرفراز کرے. تو معلوم یہ ہوا جلن اور حسد بہت ہی بری بلا ہے. بہت بری بلا ہے. اچھا وہ جلن کیسی ہے؟ وہی خاندانی جلن. کون سی جلن؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے سنیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق. توجہ ہے کہ نہیں؟ ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق. جتنے بھی نبی آئے حضرت اسحاق کے بعد وہ سب حضرت اسحاق کی نسل میں تھے یعنی بنو اسرائیل میں تھے. کس میں تھے؟ جتنے بھی یہودیوں کے نبی آئے اور عیسائیوں کے اوپر کے نبی آئے حضرت عیسیٰ تک وہ سب کے سب حضرت اسحاق کی اولاد تھے لیکن ہمارے آقا اکیلے حضرت اسماعیل کی اولاد تھے. تو انہیں مرچیں یہ لگی کہ یار یہ آخری نبی کا تاج اور سارے نبیوں کا سردار یہ اسماعیل کی نسل میں کیسے آیا؟ ہماری نسل میں آنا چاہیے تھا. تو وہ خاندانی جلن ہے جو ایمان کی دولت سے روکے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں خاندانی جلن سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاندان والوں سے محبت کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بھائیوں کی ترقی پہ خوش ہونے کی توفیق دے. اگر خوش نہ ہو تو دکھی ہونے سے بچائے. ٹھیک؟ اسی لیے
نے فرمایا اِلَّمْ تَكُنْ بَطْرًا يَرْبِي فَلَا تَكُنْ نَارًا تَشْبِي، کہ اگر تم کسی کی پیاس بجھانے والی بارش نہیں بن سکتے تو لوگوں کو جھلسانے والی آگ تو مت بنو. ٹھیک، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پہ دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.